کہ میں محفوظ نہیں ہوں. میرا ایک دوست، میرا ایک ساتھی، میرا ہم وطن اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کا کسی پولیٹکس کے ساتھ، کسی سیاست کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جو ایک باپ تھا، جو ایک بھائی تھا، جو ایک بیٹا تھا. میں بھی ایک بھائی ہوں، ایک باپ ہوں اور ایک بیٹا ہوں. تو مجھے ایسا لگا کہ میرا ایک حصے کو مجھ سے جدا کر دیا گیا. اچھا، یہ تو آپ نے ایک بڑی آپ نے مطلب انڈورسمنٹ کی ہے جس میں وہ سولجر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب اس میں خود چونکہ میں میرا تعلق میڈیا سے ہے، یہ ٹی وی شو ہے جو ایک پولیٹیکل جس کی نیچر ہے اور میں شو کرتا ہوں، اس کے حوالے سے مختلف طبقہ فکر کے جو شخصیات ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے، عام لوگوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے. اور جب ہم اس واقعے کی روٹس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک آرگیومنٹ جس کو بار بار سامنے لایا جاتا ہے، جس کو بڑا پریزنٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ ریٹیلیشن ہے ٹورڈز برٹش پالیسیز، اسپیشلی ایران میں، افغانستان میں جو وارز ہوئی ہیں، ان وارز کے نتیجے میں جو ڈیتھس ہوئی ہیں، اور مطلب کوئی 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں تعداد میں جو ہیں وہ ناجائز اور معصوم لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں. تو یہ آج یورپ میں اور خاص کر برطانیہ میں جو یہ ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے، یہ ریڈیکلائزیشن کی جو ویو آئی ہے، یہ اس کا ایک کاؤنٹر ریئیکشن ہے، اس کی ریٹیلیشن ہے. آپ اس آرگیومنٹ کو پولیٹیکلی کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنی پہلی بات سے منسلک کرتا ہوں اپنے آپ کو. دیکھیے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک حصے کو قتل کیا گیا، تو میں بیسکلی قرآن کی اس آیت سے استنباط کر رہا ہوں جہاں پہ کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان تمام انسانوں کی جان جیسی ہے. تو وہاں پہ لفظ مسلمان استعمال نہیں ہوا، وہاں لفظ انسان کا استعمال ہوا ہے. اور اس انسان کا قتل چاہے افغانستان کے اندر ہو، چاہے سیریا کے اندر ہو، چاہے بغداد میں ہو، میں سمجھتا ہوں وہ میرا اسی طرح کا بھائی ہے، چاہے جس کا کسی مذہب، کسی ملت، کسی رنگ سے ہو. اب جہاں تک رہ گئی اس بات کا تعلق کہ وجہ تلاش کرنا قتل کی، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ہر قتل کا ایک موٹیو ہوتا ہے اور موٹیو کو تلاش کیا جاتا ہے. لیکن بے رحمی سے ایک معصوم شخص کو قتل کر کے اگر دوسرے ہی لمحے میں آپ ایسی ایکسپلینیشن دیں جو فار فیچڈ ہو، تو میرا خیال ہے یہ مقتول کے ساتھ، اس کے ورثاء کے ساتھ اور اس کے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیٹل کر رہے ہیں اس قتل کو جو ہی آپ اس کی ایک ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اس کے علاوہ کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. اب کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جناب ان ملکوں میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان ملکوں میں ایک وار ڈکلیئر ہوئی ہے اور وار کے کوئی طریقہ کار ہیں، اور اسلام کے اندر بھی وار کا ایک طریقہ کار ہے. اگر وار کا کوئی طریقہ کار ہے تو اگر کوئی شخص اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور آپ جا کے قتل کرتے ہیں، یہ ایک ناحق قتل ہے. جب جنگ اناؤنس ہو جائے، آپ اس جنگ کے مجاہد بنے، فوجی بنے، آپ جا کے اس کو قتل کر دیں. لیکن ایک شخص جو اپنے گھر میں ایک باپ بن کے رہ رہا ہے، ایک بھائی بن کے رہ رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا اس پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس خارجہ پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک ایسا ہی ملازم ہے جیسا کہ کوئی بھی اور سرکاری ملازم ہوتا ہے، اپنی سرکار کے کہنے پہ کام کر، اس کو قتل کر دینا اور اس کے ساتھ پولیٹیکل موٹیوز کو جوڑنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ اس نے خود کی ہے. یہ قاتل نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کہا کہ یہ میں ان قتلوں کا بدلہ لے رہا ہوں جو مسلمانوں کے وہاں قتل ہو رہے ہیں، تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کے کیا لگتے تھے، ان کا ان سے کیا رشتہ تھا، وہ کس قسم کے وہ مسلمان تھے. آپ کن مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں؟ اکثریتی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو اس بات کے شدید خلاف ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے. کوئی بھی مسلمانوں کا اکثریتی جو ماننے والے ہیں، کنسنسس ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. کیا اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ قانون کو آپ اپنے اختیار میں لے لیں؟ کیا کوئی ایسا فتویٰ کسی مولوی نے ایشو کیا تھا؟ اور اگر وہ ایشو کیا گیا تھا تو وہ مولوی اس قتل کا ذمہ دار ہے، اور جس اسلام کی اور جس مسلمان کی یہ بات کر رہا ہے وہ مائنورٹی طبقہ ہے جس کے میں، برطانیہ کی حکومت اور مسلمان تمام ہم اس طبقے کے خلاف. اگر ایک وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو براڈر کانٹیکس میں جو میں بات کرتا ہوں، اسلام نہ ہی ایسی کسی قسم کی ٹیچنگ کو پروپیگیٹ کرتا ہے، پریچ کرتا ہے، اور نہ ہی ہماری جو ایک مسلمانوں کی اکثریت اس کنٹری میں ہے، یو کے میں ہے، وہ اس طرح کے خیالات، اس طرح کی آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتی ہے. دیکھیے تیمور، میں اپنے لیکچرز میں، اپنی کتاب میں بھی اور ہر جگہ یہ عرض کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر خود اسلام کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا. میں مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو کر سکتا ہوں، میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کر سکتا ہوں، چونکہ اسلام میں اس پاپائیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اسلام کو انٹرپریٹ کرتا ہوں اور اسلام کا مطلب یہ ہے. بھائی آپ کون ہیں؟ میرے تو خیال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جناب میرے نزدیک اسلام یہ ہے. اب رہ گئی بات سکولز آف تھاٹ کی.
تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں ایک اسلامی قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کہ اسلامی قانون اور جو سکولز آف تھاٹ ہیں مروجہ، چاہے وہ مالکی اسکول آف تھاٹ ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ کوئی اور اسکول آف تھاٹ ہو، کوئی اسکول آف تھاٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور ایک نہتی شہری کو جس نے کوئی قتل نہیں کیا ہوا، جس نے آپ کے کسی آدمی کو نہیں مارا ہوا، آپ جا کے اس کو مار دیں کسی اور معصوم کے بدلے۔ دیکھیے بڑا اسلامی جو میرے پوری کتاب قتل کے قانون پہ ہے، میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ دیکھیے اسلامی قانون شریعہ ان پریکٹس ٹھیک اور وہ قتل کے متعلق ہے۔ دیکھیے اسلامی قانون میں قتل کے بارے میں بہت ہی واضح احکامات موجود ہیں، اگر ہم ودن کی بات کریں، اب براڈر میں نہیں جاتے، صرف میں اس کو چاہتا ہوں بالکل ایک اپنے پولیٹیکل سیاسی نظریہ تو اس میں آپ نے پیش کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ریلیجسلی کریں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اسلامی طور پہ، اور پاکستان میں بھی یہ قانون نافذ ہے اور سعودی عرب میں یہ قانون نافذ ہے اور ان ممالک میں جہاں پہ اسلامی قانون نافذ ہیں قصاص و دیت کا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ ورثاء کا ہے کہ وہ جا کے احتجاج کریں اور جا کے وہ حکومت کے پاس کہیں کہ جناب ہمارا شخص کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ جا کے ان سے بدلہ دلوائیں ہمیں، یا ہمیں کمپنسیشن دلوائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ قتل تو ہو اے کا، اور جو اے کے ورثاء ہیں وہ تو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، اور کوئی ایکس وائی زیڈ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کے قتل کا بہت افسوس ہوا ہے، میں اس معصوم آدمی کو جو اے تھا قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں یہاں زیڈ کو قتل کر رہا ہوں۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ میں اپنی جو میری تعلیم ہے اس کی اتھارٹی پہ عرض کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی اسلام میں قانون موجود نہیں ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ ایک معصوم کو وہاں قتل کیا گیا تو اس کے بدلے ہم اس معصوم کو یہاں قتل کر دیں گے۔ اسلامی قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا ڈسکشن کو لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ یو کے کانٹیکس میں ہم تو خیر بات کر رہے ہیں، آپ جیسے میرے پہلے کا ایکیڈیمک بھی ہیں، آپ اسلامک لا ٹیچ بھی کرتے ہیں، آتھر بھی ہیں، آپ کی کتاب شریعہ ان پریکٹس جس میں آپ نے کافی جو چیزیں جن کو آپ نے ڈیٹیل سے لینس پہ ڈسکس کیا ہے، بینگ این ایکیڈیمک آپ نے یو کے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہے، جن کے ساتھ آپ کی بات چیت ہے، وہ بھی آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی جو اسپیشلی یہ جو نئی جنریشن ہے اس کی جو ٹینڈنسیز ہیں ٹورڈز ریلیجن اور یا ٹورڈز لبرلزم، اس پر بھی آپ کو ایک کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اتھارٹی ہیں یا اس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ ڈیلی ٹیلی گراف میں ان کا ایک پول سروے تھا جس کو میں نے اپنے پچھلے شعبے میں جس کا میں نے ذکر کیا تھا 2006 یا 2007 کا غالباً تھا، جو ایک یو کے کا جو کوئی انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے جنہوں نے ڈیلی ٹیلی گراف کے بہاف پہ وہ پول کیا تھا۔ اس سروے میں جو اس کے نتائج تھے وہ بڑے، اگر وہ ایکوریٹ نتائج ہیں یا تھے تو وہ پھر واقعی بڑے ہی ڈسٹربنگ نتائج تھے۔ 4 آؤٹ آف ایوری 10 اسٹوڈنٹس جو مسلم اسٹوڈنٹس یو کے میں ہیں، انہوں نے یو کے میں شریعہ کو امپلیمنٹ کرنے کی بیسکلی اس کے حق میں تھے۔ مطلب لوکنگ ایٹ 40% آف دا اسٹوڈنٹس ہو، اور میں بات کروں کہ یہ ایک ایجوکیٹڈ ایکیڈیمک لاٹ ہے، جو انلائٹنڈ لاٹ ہے جس کو آپ بولتے ہیں، جو یہاں پڑھنے آئی ہوئی ہے، جو ایجوکیشن لے رہی ہے، ہائی کوالٹی ایجوکیشن لے رہی ہے، ہائی کوالٹی ایکسپوجر لے رہی ہے۔ اب پرووائڈیڈ کہ ہم اس سروے کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان پہ بلیو کر لیں تو یہ بات کس حد تک ڈسٹربنگ، اور انفارچونیٹلی میں اس کے کچھ جو یہ سروے تھا اس کو کچھ ہماری جو لوکل پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں برٹش کمیونٹی کی، مسلم جو ہمارے کچھ سرکردہ شخصیات ہیں، انہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا تھا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی کنسرنز اور اپنے تحفظات اور اپنی جو پریشانی کا بھی اظہار کیا تھا۔ تو بیسکلی اٹ از این انڈورسمنٹ۔ اب آپ کی اپنی کیا آبزرویشن ہے ریڈیکلائزیشن ان دا کیمپسز؟ کیا یہ واقعی ایک ٹرینڈ ہے جو کیمپسز میں پھیل رہا ہے؟ آپ اپنی ایکسپیرینس پہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے اس کو انڈورس تو نہیں کر سکتا، مجھے یاد نہیں اس سروے کے بارے میں، لیکن میں نے پڑھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2006 کی بات تھی۔ صحیح۔ میں مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے جاتا رہتا ہوں، ابھی ریسنٹلی آکسفورڈ میں بھی میں گیا، وہاں پہ 3 روزہ کانفرنس ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تو بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوں کہ اس سروے کے جو نتائج تھے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحیح تھے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے طلباء میں اس ریڈیکلائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بھی تنظیم، میں کسی تنظیم کا نام نہیں لینا چاہتا، یہاں پر ایسا کوئی خاص کام نہیں کر رہی جس سے ان طلباء کو سمجھایا جا سکے کہ جس شریعت کی نفاذ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ شریعت دنیا میں کبھی نافذ نہیں رہی۔ ٹھیک ہے۔ کبھی بھی کسی دور میں جس سنہری دور کی یہ بات کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر فاروق کے دور کی، حضرت عثمان غنی کے دور کی، حضرت علی کی، جسے خلافت راشدہ، اس خلافت راشدہ میں جس میں ایک روایت کے مطابق 3 خلیفہ اپنی موت نہ مرے ہوں، طبعی موت، ٹھیک ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے،
اس دور میں واپس جانے کی بات کرتے ہیں. اس دور کی تو وہ کوئی جن لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو قتل کیا، ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر کو بھی ایک زہر دی گئی تھی، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جن لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا، اور وہ جو لڑائیاں ہو رہی تھیں کیا وہ امریکہ کے ایجنٹ یا برطانیہ کے ایجنٹ کروا رہے تھے؟ نہیں، وہ مسلمانوں کے اپنے لوگ تھے. تو کس دور کی ہم بات کرتے ہیں اور کس دور کی ہم سٹیٹ کی بات کرتے ہیں؟ اس دور کے جو معاملات تھے، جو معاشی معاملات تھے، جو سٹیٹ کی لیمیٹیشنز تھیں، جو لیجسلیشن تھی جو کبھی لکھی ہوئی نہیں تھی، جس میں بہت ساری ایمبیگوٹیز تھیں، اس کو آپ آج کس طرح سے نافذ کرتے ہیں؟ وہ کون سی شریعت ہے جس کی نفاذ کی بات کرتے ہیں؟ تو ایسی کوئی شریعت نہیں ہے. میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اس کہتے ہوئے کہ دیکھیے یہ بڑھ رہی ہے. اور تیمور، میں کل بھی یہ دیکھ رہا تھا، اور آپ مجھے گائیڈ کیجیے اگر میں غلط ہوں، اور جو سننے والا ہے اس میں سے بھی اگر کوئی مجھے اس کے بات کا جواب دے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہ پوئٹس جو یہاں پہ ایک دفعہ ٹیررزم میں پکڑی گئی تھی، آپ کو معلوم ہے، جس نے ٹیررزم کو پہلی ٹیررزم کے تحت جس کو سزا ہوئی تھی یہاں پہ ایک خاتون، اس سے لے کر یہ لی ڈرمر کے مرڈر تک، برطانیہ کی اگر ہم بات کریں، میں امریکہ کی بھی بات کر سکتا ہوں لیکن چلیں ہم اس کو یہاں رکھتے ہیں، یہ تمام لوگ کسی ایک خاص عقیدے کے ہی کیوں ہیں؟ کیوں ان میں سے کوئی سنی بریلوی نہیں ہے؟ ٹھیک، کیوں ان میں سے شیعہ نہیں ہے؟ کیوں ان میں سے صوفی طبقے کے لوگ نہیں ہیں؟ یہ تمام جو ٹیررسٹ ہیں جو کنوکٹ ہوئے اور جو پکڑے گئے ہیں پریمپٹیو سٹرائک میں، یہ کیوں کسی ایک خاص ہی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات نہیں ہے؟ ٹھیک. اور اگر وہ کسی ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کوئی ایک خاص مکتبہ نظر ہے جس کو آج بہت کپڑوں میں باندھ کر القاعدہ کہہ دیا گیا ہے، تو القاعدہ تو ایک ریلیجیس گروپ کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام ہے. اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے جو ممبران ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیوں اس پہ بات نہیں ہوتی برطانیہ میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو ہے وہ ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا ریڈیکلائزیشن آن کیمپسز جو برٹش یونیورسٹیز ہیں، وہ کیوں جو ہو رہی ہے، اس میں جو کیا عوامل ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ، اگر آپ جس طرح آپ نے بات کیا، اپنی ایک آبزرویشن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی وہ پھیل رہی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے وقفے کے بعد. Complex legal issues often create stress and hassle. Let us take care of them. Dedicated lawyers of Joya Law Associates specialize in immigration, injury claims, business and investment visas, civil litigation, business affairs, family law, and commercial leases. For inquiry, please call 0161 835 1607. Joya Law Associates. It's time to check if your transactions have that lucky glitter. UAE Exchange presents Win Gold Bars. Send and receive money or exchange currencies at UAE Exchange and win 5 gold bars every month. Hurry up. Promotions valid till 30th June. Draw dates 3rd June and 2nd July. For more details, log on to uaeexchange.com/UK. آئیے پہلے سے آباد کمیونٹی کا حصہ بنیے. فیصل آباد میں مین سمندری روڈ کی آئیڈیل ترین آباد لوکیشن. آج ہی بکنگ کروائیے، آج ہی گھر بنانا شروع کیجیے. بقیہ ادائیگی آسان اقساط میں. کینال ویو ہاؤسنگ اسکیم، فیصل آباد. 0321 8777111. کیا آپ کو چوٹ پہنچی ہے کام پہ گرنے، پھسلنے یا کوئی اور حادثے سے، یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو آپ کی غلطی نہیں تھی، یا کسی اور کی لاپرواہی کی وجہ سے سنجیدہ نقصان پہنچا ہے، تو کال کیجیے کلیئر واٹر سالیسیٹرز کو، جو آپ کی مدد کریں گے زیادہ سے زیادہ کمپنسیشن پانے میں، اور دے رہے ہیں 1500 پاؤنڈ کے کیش ایڈوانس. کلیئر واٹر سالیسیٹرز کو ابھی کال کیجیے on 08000 430 430 اور اس آفر کا فائدہ اٹھائیے. کلیئر واٹر سالیسیٹرز، پرسنل انجری اسپیشلسٹ. ایسٹرا اسٹونز یورپ پیش کرتے ہیں ریئل جیم اسٹونز. ایسٹرا اسٹونز کی مشہور زمانہ مین بریسلیٹس، اسپیشل لیڈیز بریسلیٹس، ملٹی پینڈنٹس، نورتن پینڈنٹس، ملٹی جیم اسٹون رنگز، اصلی پتھر کی ہر ورائٹی میں کڑے بریسلیٹس، اور اب ایسٹرا اسٹونز کی ریئل جیم اسٹونز کی اسپیشل تصفیہ آپ کی ضرورت کے عین مطابق. ابھی کال کیجیے on 0800 247 1200. خواتین و حضرات، ویلکم بیک آن انسائٹ ود پرائم. بات کر رہے تھے ہم اسلامک اسکالر آتھر ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آن کیمپس جو ریڈیکلائزیشن کی، اور آپ نے جس طرح کہا کہ یہ فنومنا ہے جو انفارچونیٹلی پھیل رہا ہے. اب اس فنومنا کے پھیلنے میں
اس کی جو ڈائریکٹ ریلیونس ہے، اس میں جو ڈائریکٹ جو کنٹریبیوشن ہے وہ کن فیکٹرز کی ہے. کیا جو اسلامک سوسائٹیز ہیں، یو سی ایل کی بھی میں نے اپنے پچھلے شو میں بھی کوٹ کیا تھا، یونیورسٹی کالج لنڈن کی جو اسلامک سوسائٹی ہے وہ اس سینس میں کافی ان پہ کچھ کنٹروورسی رہی ہے کہ وہ جو ہے اس کے حوالے سے ان کا ایک ویو ہے کہ وہ اپنے اس انتہا پسندی کو کسی حد تک پروموٹ کرتے ہیں. فاروق عبدالمطلب جو نائجیرین اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہ امریکہ میں ایک جہاز کو اڑانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی یو سی ایل کے اسٹوڈنٹس تھے. ایل ایس سی کی جو اسلامک سوسائٹی اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو کیا اس میں جو اسلامک اسٹوڈنٹ باڈی ہے، اسلامک سوسائٹیز ہیں جو بڑی ایمیننٹ یونیورسٹیز میں، ان کا کوئی رول ہے یا ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خود میں سویس میں بہت عرصہ رہا، ٹھیک، اور میں نے یہ دیکھا. یہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 1998 میں سویس کی اس چھوٹے سی مسجد میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کی بات کروں، بہت سارے فرقے کے لوگ نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، کچھ ہاتھ اوپر رکھتے تھے. اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہاں سے مثال کے طور پہ اگر شیعہ طبقے کے لوگ نماز پڑھتے تھے، سجدگاہ رکھتے تھے، وہاں سجدگاہوں کو غائب کرنے جانے لگا. وہاں پہ ایک خاص لوگ آ کے قابض ہو گئے اور ان لوگوں کو تھوڑا سا ہیرس کیا گیا. اسی طرح باقی یونیورسٹیز میں ہونے لگا. ایک ایکٹیو مائنورٹی نے تمام یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس میں اسلامک آرگنائزیشنز کو اس طرح سے ہوسٹیج کیا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ فنڈنگ ہے. دیکھیے، ایک تو ایک فنڈنگ بہت زیادہ ہے، میں نام نہیں لیتا ان ممالک کا، بہرحال کچھ ممالک سے خاص طور پہ فنڈنگ آتی ہے. اور جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو یہ ہوسٹیج بنا رہے ہیں، یہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اور چونکہ یہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس قاتل سے جس نے لی ڈرمر کا قتل کیا، امریکہ کے 9/11 تک جن لوگوں نے ٹیررزم میں حصہ لیا اور ٹیررزم کمٹ کیا، وہ تمام لوگ ایک مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اور وہ بہت مائنورٹی کا مکتبہ فکر ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ اس مائنورٹی کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ خلیجی ممالک سے ہو رہی ہے، وہ ان اسٹیٹ سے ہو رہی ہے جن کے پاس بہت پیسہ ہے، تو وہ بہت فنڈ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بہت وہاں پہ. مجھے یاد ہے یو سی ایل میں مجھے بلایا تھا ایک لیکچر کے لیے، تو جب انہیں پتہ لگا کہ ہم وہاں پر بات جو ہے بلاسفیمی کے متعلق کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی جرات ہی نہیں کر سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی ہو سکے، لیکن اس کے لیے لوگ وہاں پر شامل ہونے کے لیے نہ آ سکے. اور یہ ایسی بدقسمتی ہے کہ وہ شریعہ کو ایک خاص اینگل سے دیکھتے ہیں، اور ان کا اپنا خاص اینگل ہے جس کی میجورٹی آف اسلام اور مسلمانوں سے اس اینگل کا کوئی ریلیونس نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کلیئر کر دیا ہے. اب ایک چیز جس کو میں اکثر میرا خیال ہے کیونکہ ہم ابھی شو کر رہے ہیں اور خالی اس کو مسلم انتہا پسندی کی حد تک اس کو ہمیں نہیں محدود کرنا چاہیے. میں فار رائٹ گروپس کی بات کرنا چاہتا ہوں، انگلش ڈیفینس لیگ کی بات کرتا ہوں، بی این پی کی بات کرتا ہوں، یوکپ جس نے بھی ریسنٹلی کاؤنسل الیکشن جنہوں نے تقریباً 35 سے 40 سیٹس لی ہیں، جو ایک اینٹی امیگریشن آرگنائزیشن میں، اس کی بات کرتا ہوں. یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، جو یہ بھی ان کا بھی ایک بڑا خطرناک قسم کا، بڑا ان کا ایک ریسسٹ کہہ لیں یا بڑا ان کا فیشسٹ سٹانس ہے ٹورڈز مسلم، جہاں یہ بات کرتی ہیں جو اور جب یہ مسلمانوں کے خلاف یا جب ہماری کمیونٹی کے خلاف یا برٹش لوکل جو یہاں مسلمز ہیں جو یہاں پچھلے 30-40-50 سال سے رہ رہے ہیں، وہ پارٹ آف دس کنٹری، جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی اس ریڈیکلائزیشن کو سائٹ کرتے ہیں این ایگزامپل، اور یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ مسلم جو ہیں اس کنٹری میں انٹیگریٹ نہیں کر پا رہے تو ہمیں ان کی یہاں ایگزسٹنس کی ضرورت نہیں ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب یہ ای ڈی ایل یا بی این پی جب اس قسم کی کوئی بات کرتی ہیں تو کیا یہ ان کی ریزن ویلڈ ہے جس کی بیس پر یہ خود اس قسم کا ایکسٹریمسٹ سٹانس لیتی ہیں؟ تیمور، ان کی ریزننگ اتنی ہی مس انفارمڈ ہے جتنی لی ڈرمر کے قاتل کی ریزننگ مس انفارمڈ تھی. یہ ایک تو مسلمانوں کو تمام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا نہیں جا سکتا، جیسے میں عرض کیا کہ تمام مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی آف برٹش جو ہے نہایت ٹالرنٹ اور نہایت کانشیس سوسائٹی ہے، اور میں اور آپ آ کر اسی ملک میں اسی لیے رہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سوچنے کی، بات کرنے کی آزادی ہے، اور نہ صرف ہمیں اور آپ کو بات کرنے کی آزادی ہے بلکہ ہمارے برخلاف جو لوگ بات کرتے ہیں اور ہمارے ایسے اپوزٹ ویو رکھتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ بات کرنے کی اتنی ہی آزادی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی عوام نے ایک لمیٹڈ حد تک چونکہ اتنی مس انفارمیشن پھیلائی گئی. اب جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ فنسبری پارک کے جو امام ہیں ان کو کس نے پروپیگیٹ کیا، کون ان کو روزانہ جب بھی اسلام کی کوئی بات آتی تھی تو ان کو کوئی اور آدمی نہیں ملتا تھا، یہ اس کو پروموٹ کرتے تھے. کون ابو حمزہ کو پروموٹ کر رہا تھا؟ ابو حمزہ المصری کی بات کریں، 2003 میں ان کو ایکسپیل کر دیا گیا. کون ابو قتادہ کو کس نے جو ہے وہ پروموٹ کیا؟ اور یہ جتنے یہ لوگ ہیں، جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے تمام ادارے، اخبارات اور بی بی سی،
اور دوسرے چینلز یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ایکسٹریمسٹ ورژن کو وہاں پہ سامنے لے کے آئیں جن میں ہمارے انجم صاحب بھی شامل ہیں. یہ آپ نے انجم چودھری صاحب کی بات، خیر آپ کنٹینیو کریں، میں اس کے بعد اس کو سامنے لاتے ہیں. اور اس قسم کا چہرہ جب برطانیہ کی عوام دیکھتی ہے تو اس میں سے کچھ طبقہ بہت غصے میں آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لوگ تو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جن لوگوں کی وہ بات کرتے ہیں وہ واقعی برطانیہ میں آ کے ضم نہیں ہو سکے، لیکن وہ ان مسلمانوں کو اگنور نہ کریں. یہاں پہ 3 ملین مسلمانوں کی آبادی ہے. 3 ملین میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ان لوگوں کی بات سنتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پھر میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ میں انجم چودھری صاحب کی اس لیے ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ان کی بہرحال بہت زیادہ مین اسٹریم جو برٹش میڈیا ان کے اپیرنسز ہیں وہ آتے ہیں. وولچ انسیڈنٹ پہ بھی جو میرا ایک خیال تھا کہ جو ایک انجم چودھری صاحب کا جو سٹانس ہے، یہ جو ان کا اس پہ جو ان کی ریزن ہے، میرا خیال ہے برٹش میڈیا اس سے آلریڈی برٹش میڈیا کو اس سے بہت زیادہ واقفیت تھی کہ وہ نہ صرف آئے ہیں، انہوں نے قتل کو اگر انڈورس نہیں کیا تو اس پر انہوں نے کسی قسم کا افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا. اور یہ چیز جو برٹش مین اسٹریم میڈیا ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کے اخبارات ہیں، بڑے ٹی وی چینلز ہیں، جب وہ اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ ان صاحب نے آ کے یہی بات کرنی ہے اور اس بات سے ایک فیئر، مزید ایک ہیٹریٹ کی، نفرت کی فضا پھیلے گی، تو اس قسم کی شخصیات کو کیوں اکوموڈیٹ کیا؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. کیا اس کے پیچھے کوئی سینسٹر ایجنڈا ہے؟ میں کنسپریسی تھیوریز پہ نارملی جاتا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی بات ہے تو پلیز میں چاہوں گا کہ اس کو ایڈ کریں. میں ایجنڈے کی بات تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیل، یہ جو سوسائٹی، چونکہ یہاں پہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے تو یہاں پر اس چیز کی زیادہ قدر کی جاتی ہے جو زیادہ بکتی ہے. ٹھیک ہے. تو انجم چودھری بکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بائی دی وے یہی آرگیومنٹ ہم انگلش ڈیفینس لیگ کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی جو ممبران ہیں، ان کے بھی جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ بھی اس کی ہی وہ کہنا چاہیے کہ ریگولیرٹی سے، باقاعدگی سے ان کو میڈیا پہ اسپیس دی جاتی ہے. تو وہ بکتا ہے. یہ ایک ایکسٹریم رائٹسٹ ویو ہے، اس کو لوگ غور سے سنتے ہیں اور اس کے سننے کے بعد مسلمانوں کے بارے میں اوورال ایک برا ویو پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ماڈریٹ مسلمز کو لے کے آئیں، اگر ان لوگوں کی بات لے کے آئیں جو اس کے خلاف ہیں، بے شمار صوفی مسلمان ہیں یہاں پہ، بریلوی مسلمانوں کی یہاں پہ اکثریت ہے، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کو سامنے نہیں لایا جاتا. بے شمار ہمارے انگلش بولنے والے لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں اور اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں لایا جا سکتا. ہمارے بڑے اچھے پروفیسرز ہیں، مانچسٹر یونیورسٹی میں ہیں، برمنگھم میں ہیں، مڈل سیکس میں ہیں، ایکسٹر یونیورسٹی. ماڈریٹس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اکوموڈیٹنگ کی؟ میں سمجھتا ہوں جو اسلام کے تمام اسکول آف تھاٹس کو جانتے ہیں اور اس کے بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے انجم چودھری صاحب نے ایک جلوس نکالا ایج وے روڈ پہ، تو میرا چونکہ آفس وہیں ہے، میں باہر نکل کے آیا، 2 ڈزنز 24 لوگ گن کے میں آپ سے بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ وہ لوگ شامل نہیں تھے ان کے ساتھ. تو 24 لوگ جس آدمی کے ساتھ ہوں، 2 ڈزن لوگ، اس کو میڈیا پہ ٹائم ملے، اس کو ہر اخبار کور کرے، اس کا نام ہر جگہ لیا جائے، اور وہ تمام لوگ جن کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، انجم چودھری کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو کسی ادارے کو، میڈیا کو نہ ملی ہے، تو ایک افسوسناک بات ہے. نہیں تو پھر جب میرا ڈاکٹر صاحب پھر اس میں بڑی انٹرسٹنگ جو ایکویشن وہ یہ آتی ہے کہ ایک طرف کیا یہ جو اگر انجم چودھری یا میں خالی بات انجم چودھری کی نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ obviously پکچر اے کوائن آلویز ہیز 2 سائڈس. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایڈیل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، BNP کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جب اس طرح کی آرگنائزیشنز کو یا انجم چودھری جیسے جو ہارڈ لائنرز ہیں، جب ان کو اسپیس دی جاتی ہے، تو کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر احتجاج کرنے کی جو اجازت ہے وہ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ برٹش گورنمنٹ ایک طرف ٹالرنس کو بھی پروموٹ کرتی ہے، ہیومن ویلیوز کو بھی پروموٹ کرتی ہے، انٹیگریٹی کو بھی پروموٹ کرتی ہے. ایک طرف آپ جو ہیں وہ دنیا میں تمام کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. کسی بھی کنٹری میں کوئی ظلم ہو رہا ہے، وہاں کوئی سول وار ہوئی ہے، اس کے امیگرینٹس کو بھی آپ انڈورس کرتے ہیں. ایک طرف تو آپ یہ بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا آپ یہ جو 2 مذہبی ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو بھی آپ اسپیس دے رہے ہیں؟ تو یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ کیا پیرل سلسلہ ہے جو چل رہا ہے ساتھ ساتھ؟ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل انجم چودھری صاحب پر پابندی لگائی گئی ہے BBC میں، اور اس کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے، آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پابندی بہت لیٹ لگائی گئی ہے، لیکن یہ پابندی اس بات کی نہیں ہے کہ انجم چودھری کے ویوز کو نہ بتایا جائے. انجم چودھری کے ویوز کو بتانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے اور آپ کو اپنے ویوز کو بتانے کا حق ہے. لیکن یہ بات ساتھ بتانے کا حق ہے کہ انجم چودھری مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، میں خود کوئی شخص مسلمانوں کو ریپرزینٹیٹ کرنے کا دعویٰ مت کرے. وہ سٹیزنز کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا، چونکہ اسلام ایک مسلمان کا اپنے پروردگار سے ایک روحانی رشتے کا نام ہے، اور اس کا کسی تیسرے آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک روحانی سی چیز ہے اور وہ ایک ذاتی سا معاملہ ہے، اس کا اس قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا جو برٹن میں جو پرومیننٹ جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں، مسلم کونسل آف برٹن ہے، اسلامک سوسائٹی آف برٹن ہے، یہ بھی جب اس طرح کے جو ہیں وہ ناخوشگوار اور افسوسناک واقعات جب آتے ہیں تو آگے اس کو کنڈیم کرتی ہیں، مذمت کرتے ہیں اس کی بری طرح.
آپ بھی کافی عرصے سے اس ملک میں ہیں, پچھلے 25-30 سال میں جب سے یہ آرگنائزیشنز بنی ہیں, یہ ایکٹیو ہوئی ہیں, آپ نے ان آرگنائزیشنز کو, ان کی جیسی اور جو دوسری جماعتیں ہیں, ان کے رول کو آپ نے کیسا دیکھا ہے ان ٹرمز آف بریجنگ گیپ بٹوین دا مین اسٹریم برٹش سوسائٹی اینڈ دا مائنورٹی مسلمس سوسائٹی کوہیشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جواب تھوڑا سا مختصر رکھیے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بریجنگ گیپ تو ان کے لیے مشکل تھا, ان آرگنائزیشنز کے لیے, چونکہ یہ خود اپنے لیے ہی کام کر رہی ہیں. اور جب تک آپ کا باہر کی عوام سے انٹر ریئیکشن نہیں ہوگا, آپ ان کے ساتھ ملیں جلیں گے نہیں, آپ ان کے اسکولوں میں نہیں جائیں گے اس طرح سے, تو ایک چیریٹی کے طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں انٹیگریشن کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے, تو میری ذاتی رائے ہے کہ کلچرل انٹیگریشن کی بات کریں, وہ کوئی ایسا خاص تو کام کیا نہیں یہ ہے. اپنے آپ کو برٹش مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹیو کہلانے کے حق بجانب ہیں؟ جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کو یہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, مجھے تو یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کے بعد آپ سے گفتگو سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا. کیا آپ کو کسی اور کی لاپرواہی کی وجہ سے سنجیدہ نقصان پہنچا ہے تو کال کیجئے کلیئر واٹر سالیسیٹرز کو, جو آپ کی مدد کریں گے زیادہ سے زیادہ کمپنسیشن پانے میں, اور دے رہے ہیں 1500 پاؤنڈ کے کیش ایڈوانس. تو کال کیجئے on 08000 430 430. آئیے پہلے سے آباد کمیونٹی کا حصہ بنیے. فیصل آباد میں مین سمندری روڈ کی آئیڈیل ترین آباد لوکیشن, کینال ویو ہاؤسنگ اسکیم, فیصل آباد. آج ہی بکنگ کروائیے, آج ہی گھر بنانا شروع کیجیے. بقیہ ادائیگی آسان اقساط میں 5-10 مرلہ اور 1 کنال پر مشتمل رہائشی و کمرشل پلاٹس. کینال ویو ہاؤسنگ اسکیم, فیصل آباد. 041 400 4508 N9 اور 0321 877 111. بی ڈی ایس کارگو لمیٹڈ آپ سب کے لیے شاندار آفر, 1 پاؤنڈ پر کے جی ڈور ٹو ڈور سروس. ہم برطانیہ میں آپ کے گھر سے پارسل کلیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان یا آزاد کشمیر آپ کے گھر ڈیلیور کرتے ہیں. نہ کسٹم کی ٹینشن, نہ ایکسٹرا ڈیوٹی کی فکر. 02085 219 777. Capture a moment that lasts for generations. Elephant Tata's free family photo shoot. See special packs in store now. I'm 1, 2, 3. I'm 3 years old. I like noodles. From tasty savory snacks, eggless bakery, sugar-free delicacies and chaats to delicious sweets, divine taste of heavenly flavors, best quality vegetarian sweets and savories for any occasion. Pooja Sweets and Savories. Call us now on 0208 672 4523 or order online at poojasweets.com. I love Pooja Sweets. اسلام گرل, صحت افزا گرلڈ فوڈ, جتنا چاہیں کھائیں. جی ہاں, 40 سے زائد لذیذ اور مزیدار ڈشز پر مشتمل شاندار بفے, حیران کن حد تک 6 پاؤنڈ 99 پینس پر پرسن, جس میں حلوہ پوری, حلیم, نہاری اور پائے بھی شامل ہیں. روزانہ صرف 6 پاؤنڈ 99 پینس پر پرسن. اس کے علاوہ شادی بیاہ, برتھ ڈے اور دیگر تقریبات کے لیے کشادہ اور خوبصورت بینکوٹنگ ہال 250 مہمانوں تک کے لیے. اسلام آباد گرل, 199 ومزلو روڈ, مینچسٹر. ویلکم بیک آن انسائٹ ود پرائم. بات کر رہے تھے ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا سوال ہے جو مجھے بڑا وہ چبھتا بھی ہے, کل بھی کرتا ہے, جس کا میں جواب کو آج تک فگر آؤٹ بھی نہیں کر پایا ہوں. مسلم ریڈیکلائزیشن کی بات ہو رہی, کیونکہ میں نے جو برٹش سوسائٹی میں ایک کانشیس دیکھا ہے, اس سینس میں جس کانشیس کی آپ بھی بات کر رہے تھے, کہ بی این پی کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. جب وہ بی بی سی میں گرفن صاحب گئے ہیں, ان کو بلایا گیا ہے, تو 2 سے 3 ہزار افراد باہر آئے تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا ان کی بی بی سی پہ, ان کی پریزنس پہ. اور اس میں خالی مسلمان نہیں تھے, اس میں لوکل وائٹس بھی تھے, اس میں بلیکس بھی تھے, اس میں جو تمام ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں جن کا کانشیس ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. 2003 میں برٹن نے جب عراق میں وار کی اناؤنسمنٹ کی جانے کی, تو لندن ان دنیا کی چند ایک شہروں میں سے تھا جہاں سب سے بڑی ڈیمونسٹریشنز ہوئی, اینٹی وار ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں. 2-3 لاکھ لوگ روز سڑک پہ نکلتے تھے, اور اگین اس میں بھی بہت بڑا جو سیگمنٹ پاپولیشن کا تھا وہ مسلم نہیں تھا. ایک چیز تو جسے ہمیں پتہ لگی کہ آپ کی کنٹری کی جو مرضی پالیسیز ہیں, لیکن آپ کی پبلک میں, آپ کی سوسائٹی میں بہرحال ایک کانشیس ہے, ٹالرنس ہے, جس کی آپ نے بات کی ہے. اب یہی آرگومنٹ میں جب مسلم کمیونٹی پہ لاتا ہوں, میں پاکستان سے بات شروع کروں گا. پاکستان میں اینٹی یوز ڈیمونسٹریشنز تو بہت ہوتی ہیں, اینٹی انڈیا ڈیمونسٹریشنز تو بہت ہوتی ہیں. خدا نخواستہ کوئی بلاسفیمی اگر کوئی کمٹ کر لے تو اس پہ تو ڈیمونسٹریشنز بہت ہوتی ہیں. ایکسٹریمزم کے خلاف
القاعدہ کے خلاف، یہ تمام وہ جو تحریک طالبان اگر دہشت گرد ہے، یہ مولانا فضل اللہ کا گروپ اگر دہشت گرد ہے، سپوزڈلی اگر یہ ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی ڈیمونسٹریشن کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سارا ہمارا جو فوکس ہے وہ اینٹی مسلم فورسز پہ کیوں ہے؟ اور یہی آرگیومنٹ میں یو کے میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جس طرح بات کی کہ انجم چودھری تو 24 لوگوں کے ساتھ ایج وے پہ ڈیمونسٹریشن کر رہا تھا، ہی ڈز ناٹ ہیو اے سپورٹ. تو یہی ہماری جو ماڈریٹ کمیونٹی جو یو کے میں مسلم کمیونٹی ہے، وہ انجم چودھری کی بات ہو، لے ابو قتادہ کی بات ہو، شیخ حمزہ ابو المصری کی بات ہو، ان کے خلاف کبھی کیوں نہیں سڑک پہ آتی اور بات کرتی؟ اس میں کیا وجوہات ہیں؟ فیئر فیکٹر ہے، فیئر آف لائف ہے اس کنٹری میں. تو پاکستان کی حد تک تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ فیئر آف لائف ہو سکتا ہے. اس کنٹری میں تو اسٹیٹ نے آپ کو باہر ایک سیکیورٹی دی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ریلیٹیولی بہتر ہے. مذہب کے ساتھ ہماری جو کمپلیٹلی ہے کوئی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے ان ٹرمز آف ریلیجن، کوئی ڈیوائن فیئر ہے جو ہمیں کمپیل کرتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ان لوگوں کے بارے میں صحیح طریقے سے، تو ہمیں اس معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے. کیا وہ وجوہات ہیں یا کوئی کانسپریسی تھیوری ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر سکیں. میرا خیال یہ ہے تیمور کہ جتنے مسلمانوں سے میرا تعلق رہتا ہے اور جن کے ساتھ میں روزانہ بات چیت کرتا ہوں، طلباء سے بات کرتا ہوں، مسلمانوں میں خاص طور پر اپنے ساتھی مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک درد، ایک دکھ اور بالکل ایک ایسا تعلق پایا جاتا ہے جو ایسا فینومینا ہے جو آپ کو بہت کم اور نیشنز میں اور کمیونٹیز میں نظر آئے گا. لیکن اس تمام تعلق کے باوجود جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص زیادتی امریکہ اور برطانیہ کر رہا ہے، اور یہ ایک سٹیریوٹائپ ہے جو ہمارے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہے اور دماغوں میں گھسا ہوا ہے. اچھا، اس کی کچھ بڑی جائز وجوہات ہیں اور کچھ اس کی بالکل ناجائز وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا، آپ کا، میڈیا کا، ہمارے علماء کا، ہمارے ان اماموں کا، مسجدوں کا کام تھا کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام اور پاور مسلمانوں کے ساتھ کہیں کہیں کچھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا اسلام کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی کلیش نہیں وابستہ. صحیح. لیکن جب وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے کہ باقی مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور میں اور کچھ نہیں کر سکتا، تو کم از کم میں ان کے خلاف مت کھڑا ہوں جو ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی وہ غلط انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے جو اسلام کو انسانیت سے علیحدہ کر رہی ہے. صحیح. مسلمان اپنے آپ کو سب سے پہلے انسان سمجھیں گے اور اس کے بعد مسلمان سمجھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایسا مسلمانوں کا گروپ بنا رہے ہیں جو انسانیت سے علیحدہ بات کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف برما کے مسلمانوں پہ مت روئیں، آپ چائنیز کے مسلمانوں پہ بھی روئیں، لیکن چائنیز کے مسلمانوں پہ آپ کم روتے ہیں. ہماری دوستی ہے ان سے. تو ہمارا جو بدقسمتی سے تعلق ہے، اس ایکٹیو مائنورٹی نے ایسا اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے، اپنے تعلیمات کے ذریعے، اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے اس قسم کا کر دیا ہے کہ کل یہ سیریا کے خلاف جو نعرے لگ رہے تھے، اس میں یہ نعرے لگ رہے تھے مثال کے طور پہ کہ حزب اللہ کو اپنا شیطان کی پارٹی نام رکھ لینا چاہیے یا اس قسم کی بات کر دیں. تو اب جو ریبلز وہاں پہ مثال کے طور پہ سیریا میں لڑ رہے ہیں شام کے حکومت کے خلاف، فری سیرین آرمی جو ہے، وہ مسلمان ہیں، اور اسد کے ساتھ جو فوجی لڑ رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. حجر بن عدی جو رسول کے صحابی تھے، ان کی آپ قبر کی بے حرمتی کر سکتے ہیں چونکہ وہ ایک خاص فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے صحابی، اور باقیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ نے مسلمانوں میں ودن ایک ایسا ڈویژن پیدا کر کے، لیکن جو میجورٹی آف مسلمز ہے وہ ایک ایسی نیند میں وابستہ ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی اچھائی کر رہے ہیں. وہ ان سلائٹ ڈفرینسیشنز کو نہیں سمجھ رہے، اور افسوس کی بات ہے وہ ایک مراج میں رہ رہے ہیں. سائلنٹ پروٹیسٹ جس کو آپ بول سکتے ہیں. ہاں وہ اس میں ہیں. اب میں ان سے پوچھوں کہ کس وجہ سے آپ فری سیرین آرمی کو، کیا وجہ؟ جو میں آپ سے بات کرتا ہوں، فیئر فیکٹر ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ مسلمانوں کو باقی انسانوں سے علیحدہ کوئی چیز سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مسلمان باقی انسانوں کی طرح کوئی چیز ہے، اور اگر اس پہ کوئی پاور، کوئی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، وہ انسانوں کے ساتھ سب سے پہلے ظلم کر رہا ہے، اور اس پہ مسلمان بدقسمتی سے اس وقت جو ہے اس ظلم کا اگر شکار ہیں، صحیح یا غلط، تو اس ظلم کے شکار کے مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں تیمور کہ جو آرمی اس وقت افغانستان میں گئی ہوئی ہے، از خود گئی ہے یا افغان حکومت نے بلوائی ہوئی ہے؟
بغداد میں جو آرمی بیٹھی ہے وہ خود گئی ہوئی ہے, برطانیہ بغداد کی حکومت وہاں پہ گئی ہے, آرگومنٹ پھیلتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اگر عراق کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن غلط بات تھی, اسی لیے اس کو ایکسکیوز بنا کے کیا, تو مطلب صدام حسین صاحب نے تو انوائٹ نہیں کیا. اب اگلی بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام ایک خاص طریقے کے ساتھ ہوتا ہے, اس طریقے پہ بحث کیجئے. آپ جائیے جس طرح سے باقی اور طبقے کے یہاں لوگ ہیں, اپنے ایم پیز کے پاس جائیں, تمام مسلمان اپنے ایم پی کے پاس جائیں, اپنا ریکارڈ پروٹیسٹ کروائیں اور وہ وہاں پہ. اچھا ابھی آپ نے ایم پیز کی بات کی ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پاکستان کی حد تک تو مجھے سمجھ آتی ہے بات کہ جی مسلم سٹیٹ ہے یا مسلم سٹیٹ بن چکی ہے, یا جو سٹیٹ جس کا کام ریلیجن ڈیفائن کرنا نہیں ہے وہ ریلیجن ڈیفائن کر رہی ہے, جس کی وجہ سے عام پبلک بھی بہرحال اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کو اوپنلی چیلنج کرنے سے خوفزدہ ہے. یو کے میں جہاں ایک نان مسلم کنٹری ہے, جہاں ہم مائنورٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, ہمارے یہاں ایم پیز جو مسلم ایم پیز ہیں, بڑے بڑے جو شخصیات ہیں, شاہد ملک صاحب ہیں, لارڈ نذیر صاحب ہیں, بیر نذیر فارسی ہیں, صدیق خان صاحب ہیں, اور بڑی بڑی سرکردہ ہستی ہیں جنہوں نے اس کنٹری میں آئی ہیں, اور ہائیسٹ لیول آف جو برٹش پولیٹیکل ہیرارکی ہے اس کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا, اچیو کیا ہے. اور یہ ساری شخصیات میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اینٹی ریڈیکلائزیشن اور اینٹی ایکسٹریمزم ہیں, اور انہوں نے وقتاً فوقتاً کنڈیم بھی کیا ہے. لیکن پھر سوال یہی اٹھتا ہے, کیا اس سینٹیمنٹ کو یہ اپنی جو مسلم پاپولیشن ہے اس میں افیکٹولی کنوے کر سکے ہیں, اور کیا یہ پبلک کو موبلائز کر سکے ہیں اگینسٹ ایکسٹریمزم اور پریڈومیننٹلی مسلم ایکسٹریمزم. کیونکہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ والتھمسٹو لندن کا علاقہ ہے, وہاں ای ڈی ایل کی ایک ڈیمونسٹریشن تھی جس پہ اس کے اگینسٹ ساری مسلم کمیونٹی جو بلیکس تھے, ایون کچھ ایسٹرن یورپینس تھے, وہ بھی آ گئے اور انہوں نے آ کے ای ڈی ایل کو کنفرنٹ کیا وہاں. اور اس میں ہمارے لوکل وہاں کے جو ایم پیز تھے, جو میئرس تھے, جو کاؤنسلرس تھے, وہ اس پورے ڈیمونسٹریشن کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن کنڈیمنگ جو ایکسٹریمزم ہے وچ از مسلم ایکسٹریمزم, اس میں ہمارے ایم پیز کا رول کیا سمجھتے ہیں افیکٹو ہے اپنی پبلک کو موبلائز کرنے میں, ایک پبلک کنسنسس ڈیولپ کرنے میں؟ دیکھیے یہ اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے, لیکن یہ ایم پیز جو ہیں یہ عوام کی اوپینین نہیں بنا رہے, یہ بنی بنائی اوپینین پر ووٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسلم جو میجورٹی ہے ان علاقوں میں اس کے لیڈر نہیں ہیں, یہ اس علاقے کے ایم پی ہیں. یہ فرق ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایم پی جو ہے وہ ووٹ لے کر وہاں پہ نمائندہ بن رہا ہے, لیکن اس کمیونٹی کا لیڈر نہیں ہے. جب وہ کمیونٹی ہے تو مسلمانوں کی کمیونٹی نہیں, وہ تو اس علاقے میں چاہے وہاں پہ سکھ بھی رہ رہے ہیں. کمیونٹی میں مسلمان ہیں, کیا وہ ان کو موبلائز کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں, میں سمجھتا ہوں نہیں, چونکہ ان کا اپنا پولیٹیکل ایم ہے, وہ ہر ووٹر کے ساتھ ہیں. تو ان کی کمیونٹی میں سکھ بھی ہیں, ان کی کمیونٹی میں اس علاقے میں جہاں سے ووٹ لے رہے ہیں بہت چھوٹی سی مائنورٹی ہندوؤں کی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کسی ایک مسلمان کو ریپرزینٹ کرنے کی بات نہیں کرتے. لیکن میں ان کے ایمان پر شک نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں جب وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ اپنا اسلام گھر چھوڑ کے وہاں نہیں جاتے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے, یہ جو معاملات ہو رہے ہیں, یہ اس کا اسلام سے نہیں, اس کا سیاست سے تعلق ہے. اور اس قتل کو بھی میں واپس ایک چھوٹی سی اس کو ضرور کہنا چاہوں گا, یہ جو قتل ہوا اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کہ اسلام کی وجہ سے قتل کر رہا ہوں, کہ مسلمانوں کو تو وہاں پہ تو مسلمان جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے ان اے سینس کہ ایک پولیٹیکل پاور ہے وہ ممالک میں, اور ایک ریلیجیس گروپ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹوں گا, ایک بریک کا وقفہ لینا ہے. بریک کے وقفے کے بعد ہمارا پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوگا, اس میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. نیشن وائڈ لا ایسوسیٹس اینڈ اسٹیٹ ایجنٹس, لیگل اینڈ امیگریشن چیمبرز آف بیرسٹر محمود خان, اہم ترین قانونی مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ کا پہلا انتخاب. امیگریشن لا, اسائلم, فیملی لا, کنوینسنگ, کرمنل لا, ویلز ٹرسٹ اینڈ پروبیٹ, ورک پرمٹس اینڈ اپیل. ان تمام کیسز کے لیے ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ لائرز کی ٹیم نیشن وائڈ لا ایسوسیٹس اینڈ اسٹیٹ ایجنٹس. مزید معلومات کے لیے کال 0208-509-1802 یا 0208-478-1464. Landlords, do you have the best landlord insurance? At Just Landlords, we offer the widest and best cover available. Take advantage of our 5-star cover, which includes theft by your tenants, malicious damage by your tenants, and cover for unauthorized alterations protecting you from illegal cannabis farms. Plus, get £5,000 free contents cover, and so much more. For an instant quote and full details of our unique cover, including cover for rent arrears, go to justlandlords.co.uk. Just Landlords, putting the landlord first.
کیا آپ کو چوٹ پہنچی ہے کام پہ گرنے، پھسلنے یا کوئی اور حادثے سے؟ تو کال کیجئے کلیئر واٹر سالیسیٹرز کو، جو آپ کی مدد کریں گے زیادہ سے زیادہ کمپنسیشن پانے میں اور دے رہے ہیں 1500 پاؤنڈ کے کیش ایڈوانس۔ تو کال کیجئے on 08000 پاک کارگو سروس یو کے سے باحفاظت آپ کا پارسل پاکستان اور آزاد کشمیر میں کہیں بھی بھیجنے کا آسان اور سستا طریقہ۔ اسپیشل آفر 1 pound 50 pence per kg۔ آزاد کشمیر، کراچی، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد۔ ہم یو کے میں آپ کے گھر آ کر کلیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں آپ کے گھر ہی ڈیلیور کرتے ہیں۔ ابھی فون کریں 0208-906-8168، موبائل نمبر 07966552266۔ جب فلائٹس ہو ڈائریکٹ اور سستی بھی تو کیوں نہ سفر کریں اپنے پیارے وطن پاکستان کا بار بار۔ کلک فور فلائٹ سے آج ہی رابطہ کریں، فون 0208-755-4600۔ Zack Associates and Solicitors, specialists in all types of immigration cases, civil matters کے علاوہ ہر طرح کے قانونی مسائل میں مدد کے لیے رابطہ کریں۔ Zack Associates and Solicitors 0208-478-1391۔ Tariq Halal's new franchise branch at High Road Leighton is now open. Come and visit us at High Road Leighton and take advantage of top quality poultry, meat, fish and mouth-watering stir fries and barbecue range. Tariq Halal, a brand on its own. وائٹل کارگو لمیٹڈ کے بھاری بھرکم آفر۔ جی ہاں، پاکستان اور آزاد کشمیر جتنے چاہیں پارسل بھجوائیں، صرف 1 pound per kg میں پارسل بھیجیں گھر سے گھر تک، سہولت اور اعتماد کے ساتھ۔ یو کے میں آپ کے گھر سے پارسل کی وصولی، پاکستان میں آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر تیز رفتار ڈیلیوری۔ تو پھر انتظار کیسا؟ اس اسپیشل آفر سے فائدہ اٹھائیں، اپنا پارسل ابھی بک کروائیں۔ وائٹل کارگو لمیٹڈ 0208-997-1930۔ Terms and conditions apply. Charles Simmons Solicitors London, providing the finest and most professional legal services in criminal law and immigration since 2001. Our experienced criminal lawyers offer comprehensive legal aid on matters like murder, fraud, grievous bodily harm, and other serious issues. We also deal in serious immigration matters like asylum cases, deportation, appeals, and judicial reviews with a high success rate. Our friendly, approachable staff speaks English, Urdu, Punjabi and Pashto. Charles Simmons Solicitors. Call 0208-911-8841. ویلکم بیک آن انسائٹ ود پرائم۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بنگلہ دیش کی، میں تھوڑا سا بریٹن سے ہٹ کے آ رہا ہوں۔ ریسنٹلی حسینہ شیخ صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک بڑا سٹانس لیا ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو وار ٹرائلز پہ چڑھایا گیا۔ اس کا ایک بڑا انٹینس ریئیکشن بنگلہ دیش میں آیا، جس میں جماعت کھڑی ہوئی ہے اور بنگلہ دیشی جو نیشنل پارٹی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے مقابلے میں، اور گورنمنٹ نے بھی پورا سٹینڈ لیا، اور پہلی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ جو رائٹ ونگ کی جو جماعتیں ہیں وہ آئی ہیں، انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کی ہیں، لیکن اس کی ریٹیلیشن میں بنگلہ دیش میں جو ماڈریٹ یا لبرل کراؤڈ جس کو ہم بولتے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے۔ شاہ باغ ڈھاکہ کا وہ جگہ ہے جو ان کا مین ڈیمونسٹریشن کا سینٹر ہے، جہاں دونوں جو رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کا ایک بڑا شدید کلیش چل رہا ہے، جس میں گورنمنٹ کو ان کی اپنی پبلک طرف سے باہر ایک بہت بڑا پبلک کا سیکشن ہے جس نے سپورٹ کیا۔ اب اس سچویشن کو اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں، کیونکہ پاکستان پچھلے 15 سالوں میں دہشت گردی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید دنیا کا، میں سمجھتا ہوں کہ صومالیہ اور افغانستان سے بھی زیادہ بدتر جو نشانہ ہے وہ پاکستان بنا ہے۔ 50,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں ہمارے بہادر فوجی اور ہماری آرمی جنہوں نے اس قدر قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے لڑائی کی ہے۔ لیکن آج پاکستان میں تمام وہ قربانیوں، تمام وہ شہادتوں، تمام اس تباہی جس نے ہماری اکانومی کو، ہمارے پورے کلچر کو ڈسٹروائے کیا ہے، تباہ کیا ہے، اس کے باوجود آج ایک کنسنسس پبلک میں نہیں ڈیولپ ہو رہا۔ دلوں میں شاید ہے، ڈرائنگ روم ٹاک کی حد تک تو ہے، لیکن اوپنلی سڑک پہ آ کے وہ اس کو نہیں انڈورس کرتی۔ اور ساتھ ہی ہماری نیبرنگ کنٹری جو ایک زمانے میں ہمارا ہی پارٹ تھا، اس میں ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن، ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ پولیٹیکل فنامنا وہ ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ ہم کس جگہ مار کھا رہے ہیں؟ ہم گلف کی امداد کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ اچھا، ہم ان حکومتوں سے جو پاکستان کو امداد دے رہی ہیں ان کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، ہم افغانستان کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ اور تیمور، میرا پرسیپشن آپ کی اس بات سے ذرا مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لبرل ماڈریٹس لوگوں کی شدید کمی ہو رہی ہے، دن بدن، اور پاکستان میں اسپیس شرنک ہو رہی ہے یا پھر تعداد کم ہو رہی ہے؟ نہیں، اسپیس شرنک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بات نہیں کر سکتے، اور جس طبقے میں بات ہو رہی ہوتی ہے یا بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو
اتنی بے دردی سے بے رحمی سے قتل کیا جاتا ہے. دیکھیے جس طرح سے وہاں پر مرزائیوں کو مارا گیا, ٹھیک ہے, 150 لوگوں کو مارا گیا, تو ہمارے بہت سارے سیاستدان یہ سوچتے رہے کہ کیا ہمیں افسوس بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہندوؤں نے مائیگریشن شروع کر دی, شیعوں کو فورسٹ مائیگریشن شروع ہوئی, کنورژنز ہیں, شادیاں کروائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, شیعوں کو اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ڈیمونسٹریشن ہے, کون سے سنی لوگ اکٹھے ہو کے ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں؟ جو قابل تعریف بات ہے وہ صرف یہ بات ہے کہ اس تمام طالبان کے دباؤ پریشر کے باوجود اور مذہبی انتہا پسندی, بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کے باوجود, لوگوں نے طالبان کی اس شریعت کے ورژن کو جس میں الیکشن اور جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کو ریجیکٹ کیا ہے, انڈورس نہیں کیا, اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا, آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ہے. لیکن یہ بڑی سلیکٹیو ریجیکشن ہے. اس سے مجھے خوشی تو ہے, اس سے میں پر اعتماد تو ہوا ہوں. پاکستان میں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, جو رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو گروپ ہے جمعیت علماء اسلام ہے, اور جو پاکستان میں ٹریڈیشنلی کبھی رائٹ ونگ الائنسز بنے ہیں, وین اٹ کمز ٹو الیکشن, الیکٹورل اسپیس تو ان کو آج تک کبھی نہیں ملی ہے. ایک آدھی 2 سیٹ لینے, 2 سیٹیں لینے, سوسائٹی کنزرویٹو بھی ہو یا ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا جو مذہبی جماعتوں کا جو سیاسی ریکارڈ ہے وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے پارلیمنٹ میں ان کی پریزنس کے حساب سے. کہیں نہ کہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے نا کہ اچھا نہیں تھا, پبلک ریجیکٹ کر دیتی ہے. اچھا نہیں تھا, ہے, اچھا ہو رہا ہے, اب ہو رہا ہے, اب ہو رہا ہے. اور دیکھیے اب آپ کو یہ مشکل نظر آئے گی کہ کون سی پارٹی رائٹ ونگ ہے اور کون سی پارٹی لیفٹ ونگ ہے. اب ہاں بہت باریک تھن جو ہے لائن رہ گئی ہے یہ کہنے میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سیاست کی لیڈرشپ میں تو فرق ہے تحریک انصاف کے اور مسلم لیگ کی, لیکن پالیسیز میں میرا خیال ہے کسی کنٹری کی جو پولیٹیکل پروگریشن کا جو 2 اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں, رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ, پاکستان میں لیفٹ ونگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انکریزنگلی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ پاکستان یا بنگلہ دیش کے کانٹیکس میں بات کر رہا تھا. اب برٹن میں پہلے بھی اس پروگرام میں ہم نے یہ بڑا ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہم بات برٹش سوسائٹی کی یا پولیٹیکل سسٹم کی ٹالرنس کی کرتے ہیں. یورپ میں جو فار رائٹ گروپ ہیں, گریس میں ہیں, ڈچ ہالینڈ میں ہیں, جو نہ صرف طاقت پکڑ رہے ہیں, جو نہ صرف الیکٹورل سپیس پکڑ رہے ہیں, جن کو ووٹس مل رہے ہیں, جن کو پبلک ایکسیپٹنس مل رہی ہے, وہ اب ان کی پارلیمنٹ میں بھی بڑی بہرحال اسٹرانگ پریزنس دکھائی دے رہی ہے. پارٹی آف فریڈم ہالینڈ میں اور گولڈن ڈان گریس میں. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں برطانیہ سے, تو یہاں بھی بی این پی, ای ڈی ایل اپنی تمام تر اسٹرگلز اور اپنی تمام تر اس اینٹی مسلم یا اینٹی امیگریشن یا اینٹی وائٹ ایجنڈا کے باوجود پارلیمنٹ میں اس پولیٹیکل لینڈسکیپ میں پنپ نہیں سکے. ان کو اس قسم کی سپورٹ نہیں مل رہی. کیا کوئی برٹش سسٹم میں پولیٹیکل سسٹم کا, کیا باقی جو یورپ کی جن کنٹریز کا میں نے ذکر کیا, کیونکہ یورپ میں بہرحال فار رائٹ موومنٹ ہے جو بہت سپیڈ سے پھیل رہی ہے, وہ فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سپیس مسلمانوں کو اس سوسائٹی میں مہیا ہے وہ دوسری سوسائٹیز میں نہیں ہے. اور جتنی ٹالرنٹ برطانیہ کی آبادی ہے اور برطانیہ کے لوگ ہیں, اتنے ٹالرنٹ اور ممالک کے لوگ نہیں ہیں. اور جس طرح سے کوللی, میں سمجھتا ہوں ہمیشہ نہیں, ان کا بھی بہت نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا, لیکن یہ اپنے ریئیکشنز پر جتنی خوبصورتی سے قابو رکھ سکتے ہیں, شاید فرانس اور دوسرے ممالک کے لوگ اس خوبصورتی سے وہاں پر. اس کی کوئی ہسٹوریکل ریزن ہے, اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں, اکنامک فیکٹر ہے, کیونکہ اس کنٹری میں بھی بہرحال جو مڈل ایسٹ کی جو پیسے کی پمپنگ ہے, جس طرح مونارکیز ادھر آ رہی ہیں, جس طرح فٹ بال کلبز بائی کر رہی ہیں, اور ڈفرینٹ دوسرے جو اکنامک ایونیوز ہیں وہاں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, کیا وہ ایک فیکٹر ہے جو ان کو رکھتا ہے اس طرف کہ وہ تھوڑا سا کہ وہ یا ان کی ٹالرنس میں مزید اضافہ کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر یہ تھوڑا سا اس فنڈنگ کو روکیں جو گلف سے ان تنظیموں کو دی جا رہی ہے جو یہاں پر یہ ریڈیکلائزیشن کر رہی ہیں, تو اس سے بھی زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. یہاں چونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کون لوگ کر رہے ہیں, کون سا خاص گروپ ہے, اور تمام مسلمانوں کو اس میں لپیٹا نہیں جا سکتا اور تمام مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بہت کوشش ہوئی کہ جس طرح سے فرانس نے برقعے پہ پابندی لگائی تھی اس ملک میں لگائی جائے, لیکن اس ملک میں وہ پابندی ایم پی نے بیان دیا تھا, اس پہ بہت سخت ریئیکشن آیا تھا, مسلمانوں کی طرف سے نہیں, جو ان کی لوکل کمیونٹی اپنے جو نیٹیز ہیں ان کی طرف سے ریئیکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹالرنٹ سوسائٹی ہے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کم از کم اس ٹالرنٹ سوسائٹی میں بات کہہ رہے ہیں اور بات سن رہے ہیں. ہم جہاں ان کی جو لوکل جو ان کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی کنڈیم کر لیتے ہیں,
مسلم جو انتہا پسندی ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کر سکتے ہیں, اوپنلی بات کر سکتے ہیں, اور ہمیں مور امپورٹنٹلی وہ فریڈم آف ایکسپریشن, وہ اسپیس مل رہی ہے جہاں دو ان ایکسٹریم فورسز کو ہم اور یہ مکمل ان کی مذمت کر سکتے ہیں. اگر میں اسلامک لوگوں کے طالب علم ہونے کے ایسے کہوں, یہی اسلامی معاشرہ ہے, اور ایسا ہی اسلامی معاشرہ میں چاہتا ہوں پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ملیشیا میں اور دوسرے ملکوں میں, سعودی عرب میں بھی. آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں, اور میں بار بار ذکر کرتا ہوں آپ کی کتاب شریعہ اینڈ پریکٹس. تھوڑا سا میں ہسٹوریکل کانٹیکس میں جانا چاہ رہا تھا. بڑی بڑی مسلم ڈائنیسٹیز ہیں, آٹومن امپائر تھی 12th-13th سینچری میں ٹرکی میں اسٹیبلش ہوئی. بنو امیہ اسپیشلی جب بنو عباس نے ٹیک اوور کیے تو عبد الرحمن صاحب جو اسپین بھاگے اور انہوں نے بنو امیہ کی شاخ جس کو اسٹیبلش کیا. بابر صاحب جو ہیں وہ ادھر آئے, مغل امپائر اسٹیبلش کیا. اب یہ تمام وہ ڈائنیسٹیز ہیں, بنو امیہ ان اسپین اور مغل امپائر ان سب کانٹیننٹ, جو کہ مسلمانوں کی ہسٹوریکلی بڑی ڈائنیسٹیز یا بڑی مسلم سلطنتیں کنسیڈر کی جاتی ہیں, اور ان میں مسلمان مائنورٹی پہ تھے. تو ہسٹوریکلی ان اسٹیٹس میں مسلم مائنورٹی میں تھے, نان مسلمز میجورٹی میں تھے. مائنورٹی رولرز کا ٹورڈز میجورٹی نان مسلمز کی طرف ان کا کیا رویہ تھا, کیا اپروچ تھی, تاریخ میں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ تمام حکومتیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا تیمور, یہ تمام سیکولر حکومتیں تھیں. ٹھیک ہے, نیوٹرل حکومتیں تھیں. صحیح. کہیں کہیں سوائے فیملی لاء کے اور کرمنل لاء میں انہوں نے اسلامک لاء کو کیا انفورس. ڈائنیسٹیز تھیں لیکن سیکولر تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کسی طرح سے حضرت عمر کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے, جو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب وہ اسرائیل گئے اور انہوں نے چرچ میں نماز پڑھانے کے لیے یروشلم جب ان کو چابیاں ملی تو انہوں نے کہا کہ میں اس چرچ میں نماز نہیں پڑھتا. صحیح. چونکہ اگر میں نے اس چرچ میں نماز پڑھی تو مسلمان اس کو مسجد بنا دیں گے اور اس چرچ کو منہدم کر دیں گے. کیا خوبصورت بات کہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر پھر باقی آنے والے بادشاہوں نے اپنے طرز حکومت کو نیوٹرل رکھا اور اقلیتوں کے ساتھ اور اکثریتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا. اور یہی وجہ رہی کہ یروشلم میں اور اسرائیل میں یہ کبھی یہودی اور مسلمان فسادات اس وقت تک کبھی نہیں ہوئے جب تک مسلمانوں کی حکومت وہاں پہ رہی. اور دہلی میں اور دوسری ڈائنیسٹیز میں بادشاہوں کو اس بات سے غرض ہوتی تھی کہ ان کی حکومت کی طرف کوئی انگلی مت اٹھائے. پاور کو چیلنج نہ کرے. پاور کو اگر آپ چیلنج نہ کریں, پھر وہ اپنے معاملات کو آپ جس طرح سے مرضی کریں. تو لا اینڈ آرڈر کی جہاں سچویشن ہوتی تھی تو وہاں پر میرا خیال ہے کبھی انہوں نے اسلامک لا کی وجہ سے کسی کو چھوڑا نہیں اور کسی کو قتل نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے پاور کو چھیڑا ہے تو پھر کسی لا کو انہوں نے نہیں دیکھا, اور جس نے اس پاور کو چیلنج کیا اس کا قلع کما کر دیا, چاہے وہ باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو. لوکنگ بیک ایٹ دی مسلم ہسٹری, ایک ہماری بڑی خوبصورت, ایک بڑی ٹالرنٹ, بڑی کلچرلی سوفسٹیکیٹڈ ہماری ایک ہسٹری ہے, جس میں اگر ہم کسی جگہ مائنورٹی میں تھے, اقلیت میں تھے, لیکن حکومت کر رہے تھے, تو وہاں کس طرح مسلمان ڈائنیسٹیز نے میجورٹیز کو اکوموڈیٹ کیا. آخری سوال آپ سے, اس واقعے کے بعد, ولیج مرڈر کے بعد, جو دونوں سائڈز کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے, جو برٹش گورنمنٹ کا سٹانس ہے, ڈیوڈ کیمرن نے کہا ہے کہ جی یہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے, اور اس کو مطلب انہوں نے اس کو انسٹیڈ آف یوزنگ دا ورڈ ریلیجس ایکسٹریمزم, انہوں نے اس کو ٹیررزم سے لیبل کیا ہے. جس قسم کا سٹانس وائٹ برٹش آرگنائزیشنز کی طرف سے آ رہا ہے, جس قسم کا جو ایک سٹانس انجم چودھری اور ان سے جو افیلیٹڈ افراد ہیں ان کی طرف سے آ رہا ہے, اور جو ایک ماڈریٹ جو مسلم ہیں یا ماڈریٹ وائٹس ہیں ان کی طرف سے جو ایک رویہ آ رہا ہے, اس پوری سچویشن کو دیکھنے کے بعد آنے والے دنوں میں آپ برٹش سوسائٹی کو, آر یو سینگ اٹ ایز اے مور ڈیپلی پولرائزڈ, ڈیپلی ڈیوائڈڈ سوسائٹی, یا آپ سوسائٹی کوہیژن کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ are you going to learn something out of it, یا یہ مزید I think all Muslims are going to learn something from it. نہیں, میں بات سب stakeholders کی کر رہا ہوں. all other parties will also learn from it. اور ڈیوڈ کیمرون کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے. یہ ایک لیونیٹک شخص کا قتل ہے, بلا کسی مس انفارمڈ شخص کا قتل ہے. اس کا تمام مسلمان کی کمیونٹی کے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک خاص آدمی نے اپنی بنیاد پر فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس کا علمبردار بن گیا. آج وہ اخباروں کی زینت ہے اور وہ بہت اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ہیرو ہوں. وہ مسلمانوں کا ہیرو بھی نہیں ہے, وہ اسلام کا ہیرو بھی نہیں ہے, وہ ایک بہت مائنورٹی کا ہیرو ہے. اور اس مائنورٹی کی نہ صرف برطانیہ کی بلکہ دنیا کی کسی سوسائٹی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن وہ مائنورٹی تیمور ہر ملک میں ہر جگہ کسی نہ کسی نام سے ہے. یہاں اور میجورٹی کو ہوسٹیج کرنے کی بھی اس کوشش کرتی رہتی ہے. بدقسمتی سے اس ملک میں وہ اس مائنورٹی میں مسلمانوں کا کچھ حصہ ہے. ادروائز
ہر معاشرے میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں. ڈاکٹر طاہر واسی صاحب، پرائم ٹی وی میں آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر طاہر واسی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، آتھر ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، ریلیجس کریڈینشلز ان کے ہیں، اسکالرلی کریڈینشلز ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، کچھ بڑے اہم نقطے انہوں نے ریز کیے ہیں، ولچ مڈر کے حساب سے، برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کے رول کے حساب سے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. تھوڑا سا آج کی ڈبیٹ کو ہم نے ایک ریلیجس اینگل سے بھی ڈسکور کیا، ایکسپلور کیا ہے، کچھ ہم نے سیاسیات کے حوالے سے بھی بات کی ہے. امید ہے آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس insightwithprime@primetv.tv. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال. اللہ حافظ. Keep watching Prime TV. Complex legal issues often create stress and hassle. Let us take care of them. Dedicated lawyers of Joya Law Associates specialize in immigration, injury claims, business and investment visas, civil litigation, business affairs, family law, and commercial leases. For inquiry, please call 0161 835 1607.